بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کا نظام ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس کی بنیاد قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی گئی ہے۔ اس نظام کا مقصد انسان کو علم کے نور سے منور کرنا اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے۔ اسلامی تعلیمی نظام کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ابتدائی تعلیم سے لے کر مدارس اور جامعات تک کے تمام مراحل شامل ہیں۔ اسلامی تعلیمی نظام کی پہلی بنیاد ابتدائی اسلامی تعلیم ہے، جو ایک بچے کی شخصیت اور کردار کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور 10 سال کے ہوں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر تادیب کرو۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن مجید کی تعلیم، نماز، روزہ، اخلاقیات اور دیگر اسلامی عبادات کی تربیت شامل ہوتی ہے۔ یہ تعلیمات بچے کو دینی بنیادوں پر مضبوط کرتی ہیں اور اسے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہیں۔ ابتدائی اسلامی تعلیم کا مقصد صرف مذہبی فرائض کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار غور فکر اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس آیت میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جو اسلامی تعلیم کا بنیادی عنصر ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ مدارس اور جامعات کی تاریخ سے بھی وابستہ ہے۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تدریس کا مرکز تھی، جہاں صحابہ کرام علم دین حاصل کرتے تھے۔ بعد ازاں خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی ریاست میں مختلف مدارس قائم کیے گئے، جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مدارس کی تاریخ میں بغداد کا دارالحکمت خاص اہمیت کا حامل رہا، جہاں دارالحکمہ اور دیگر بڑے تعلیمی مراکز قائم کیے گئے۔ ان مدارس میں نہ صرف دینی علوم بلکہ فلسفہ، طب، ریاضی اور سائنس کے دیگر شعبوں میں بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے علمی و فکری عروج کے دور میں مدارس اور جامعات نے علمی میدان میں مسلمانوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ ابن سینا، الرازی اور الخوارزمی جیسے عظیم علماء اور سائنسدان انہی مدارس سے فارغ التحصیل تھے، جنہوں نے دنیا کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ جامعات کا قیام بھی اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ قرطبہ، بغداد، دمشق اور قاہرہ کی جامعات دنیا بھر میں مشہور تھیں۔ ان جامعات میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یونانی اور رومی علوم کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ قرطبہ کی جامعہ میں اسلامی فلسفہ، طب، ریاضی اور فلکیات جیسے علوم پر تحقیق ہوتی تھی، جو بعد میں یورپ کے نشاط ثانیہ کا باعث بنی۔ آج کے دور میں بھی اسلامی تعلیمی نظام کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں اسلامی اقدار اور اخلاقیات کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مدارس اور جامعات کو جدید علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم کی تعلیم دینے والے اداروں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے طلباء دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں بھی مہارت حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہماری تعلیمی نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔